السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آخر کار مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کی 5 جماعتوں نے پیپلز پارٹی سے راستے الگ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ آج پی ڈی ایم کی 5 جماعتوں کے سینیٹرز جو ہیں انہوں نے اجلاس کیا ہے۔ مسلم لیگ نون، جے یو آئی، بی این پی مینگل، پختونخوا ملی عوامی پارٹی اور نیشنل پارٹی، ان کے سینیٹرز نے اجلاس کیا ہے اور فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ یوسف رضا گیلانی کو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر نہیں مانیں گے، اور یہ 5 جماعتیں آپس میں ان کے 27 سینیٹرز مل کر اپنا اپوزیشن کا الگ بلاک بنائیں گے۔ یہ فیصلہ فائنلی اس کی منظوری دے دی گئی ہے۔ سب سے پہلے آپ کو یاد ہوگا 3-4 دن پہلے میں نے یہ ویلاگ کیا تھا، خبر شیئر کی تھی، بریک کی تھی کہ مسلم لیگ نون نے بڑا فیصلہ کیا تھا۔ یہ پہلے مسلم لیگ نون کا فیصلہ تھا، تجویز بھی نون لیگ کی تھی، اور نون لیگ نے اپنے طور پر تو فیصلہ کر دیا تھا کہ 17 ہمارے پاس سینیٹرز ہیں، تو باقی جماعتوں کو ملا کر ہم 27 سینیٹرز الگ اپنا بلاک بنائیں، اور یہی تجویز اور اپنا فیصلہ جو ہے نون لیگ باقی جماعتوں کے پاس لے کر گئی تھی۔ تو آج فائنلی پی ڈی ایم کی 4 جماعتوں نے، نون لیگ کے علاوہ باقی 4 جماعتیں جو ہیں انہوں نے بھی منظوری دے دی ہے۔ اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ مزید کیا تفصیلات ہیں، کیا کیا ڈسکشن ہوئی ہے، لیکن ڈیٹیل میں جاؤں تو اس سے پہلے ان دوستوں سے درخواست کروں گا جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا چینل پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جو اپڈیٹس ہیں پولیٹیکل وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں، اور اگر پروگرام اچھا لگے تو اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ تو ویورز، نون لیگ نے یہ آئیڈیا شیئر کیا تھا، پہلے تو اپنا فیصلہ کیا، نواز شریف کی صدارت میں اجلاس ہوا نون لیگ کا، اور 4 دن پہلے کی خبر ہے یہ۔ سب سے پہلے رات کو میں نے 3 بجے میں رات کو اپلوڈ کرتا ہوں ایک ویلاگ، وہ صبح کو ظاہر دوست دیکھ رہے ہوتے ہیں تو بڑا اچھا فیڈ بیک آتا ہے، تو میں نے سب سے پہلے خبر یہ میں نے دی تھی۔ اس کے بعد باقی ٹی وی چینلز پر دوسرے دن یہ خبر چلی تھی کہ نون لیگ اور اپوزیشن جماعتوں نے کہا ہے کہ ہم اپوزیشن لیڈر نہیں مانیں گے سینٹ میں یوسف رضا گیلانی کو۔ پھر پیپلز پارٹی کا ری ایکشن اس پر آیا کہ اگر نون لیگ یوسف رضا گیلانی کو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر نہیں مانتی تو پھر ہم قومی اسمبلی میں شہباز شریف کو اپوزیشن لیڈر نہیں مانیں گے۔ یہ پیپلز پارٹی نے پریس ریلیز جاری کرایا تھا پیپلز پارٹی کی جانب سے، لیکن اب نون لیگ نے ظاہر ہے اکیلے تو فیصلہ کرنا نہیں تھا۔ 30 سینیٹر ہیں یوسف رضا گیلانی کو جنہوں نے سپورٹ کیا ہے، ان 30 میں 4 حکومت کے ہیں، یعنی بی اے پی دلاور خان کے ساتھ 3 بی اے پی کے ہیں، اور حکومت کے سینیٹرز کے ساتھ وہ اپوزیشن لیڈر بنے ہیں، جس پر تنقید بھی ہو رہی ہے ہر طرف سے۔ اپنی پارٹی کے اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر بلاول بھٹو زرداری کے ترجمان رہے ہیں، ابھی بھی پیپلز پارٹی میں ہی ہیں، وہ صرف ترجمانی ناراضگی کی وجہ سے، اس طرح کے فیصلوں کی وجہ سے انہوں نے ریزرویشن شو کر کے ترجمانی چھوڑی ہے۔ باقی سینیٹر ہیں وہ پیپلز پارٹی کے بہت ایکٹیو بھی ہیں، اتنے بھی ناراض نہیں ہیں کہ لا تعلق ہیں، وہ پریس کانفرنسز بھی کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی ان کی ذمہ داریاں بھی لگا رہی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے بیان جاری کیا اور انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا کہ یہ کون سا طریقہ ہے بھائی کہ حکومت سے وہ لوگ، وہ بی اے پی کے لوگ جس بی اے پی کے لیے مشہور ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے بنائی، اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے، تو ان سے ووٹ لے کر یوسف رضا گیلانی کو آپ نے اپوزیشن لیڈر بنا دیا۔ ادھر کمٹمنٹ نون لیگ کے ساتھ اور پی ڈی ایم کی جماعتوں کے ساتھ جو کی گئی تھی کہ اپوزیشن لیڈر نون لیگ کا ہوگا، وہ الگ توڑ دی۔ پھر ابھی تو اس سے بھی آگے چلے گئے ہیں، جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ یوسف رضا گیلانی نے گزشتہ روز اناؤنس کر دیا کہ بھائی انتخابی اصلاحات پر جو کمیٹی قائم کر رہا ہے اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر، اس کمیٹی میں ہم حکومت کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے۔ بھائی پی ڈی ایم سے آپ نے مشورہ کیا نہیں، پوچھا نہیں، پی ڈی ایم کی کسی جماعت سے پوچھا نہیں، آپ نے سولو فلائٹ کر کے خود فیصلہ کر دیا، اناؤنس کر دیا، تو یہ بھی پی ڈی ایم کو تقسیم کرنے کے مترادف تھا، یہ بھی فیصلہ اسی طرح کا۔ پھر اسپیکر نے ان پہ احسان کیا، مہربانی کی، نوید قمر کو فوکل پرسن اس انتخابی اصلاحات کمیٹی کا تعینات کر دیا۔ تو یہ ظاہر حکومت کی گود میں یا اسٹیبلشمنٹ کی گود میں پیپلز پارٹی جا کر بیٹھی ہے، تو اس کے بعد اپوزیشن کی جو باقی جماعتیں ہیں پی ڈی ایم کی،
ان کے پاس کیا آپشن بچتا تھا؟ تو نون لیگ نے تو پہلے فیصلہ 4 دن 5 دن پہلے کر لیا تھا کہ ہم نے گیلانی کی قیادت میں سینٹ میں نہیں چلنا، چاہے کچھ بھی ہو، کیونکہ یہ کیسے اپوزیشن لیڈر ہوں گے بھائی جو حکومت کے ووٹوں سے اپوزیشن لیڈر بنے، اور یہ کیسی اپوزیشن ہوگی جو حکومت کے بینچز کے لوگ اپوزیشن کی بینچوں پر بیٹھے ہوں؟ تو یہ بڑے سوالات ہیں، اور فیصلے بھی وہ کون سی ریزسٹ کرے گی، احتجاج کرے گی، مقابلہ کرے گی، حکومت کو ٹف ٹائم دے گی اپوزیشن۔ مریم نواز نے اور اپوزیشن نے یہ کہا ہے کہ یہ فرینڈلی اپوزیشن ہوگی پیپلز پارٹی، تو سینٹ میں واقعی فرینڈلی اپوزیشن۔ ویسے تو پیپلز پارٹی کا 2018 سے ابھی تک جو قومی اسمبلی میں رویہ رہا ہے، اس میں سے تو قومی اور پی ڈی ایم کے ساتھ بھی جو رویہ پی ڈی ایم میں بھی رہا ہے، تو اس میں سے تو پیپلز پارٹی کے رویوں میں سے، فیصلوں میں سے، اقدامات میں سے لگ رہا ہوتا تھا کہ پیپلز پارٹی فرینڈلی سیاست کر رہی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ ظاہر ہے ان کے اہداف الگ ہیں، پیپلز پارٹی کے ترجیحات الگ ہیں، باقی جماعتوں کے الگ ہیں، تو ان کا چلنا ویسے بھی مشکل تھا۔ اب لوگ سوال یہ بھی اٹھا رہے ہیں کہ بھائی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا کیا بنے گا، تو میں اس پر الگ کسی پروگرام میں بتاؤں گا کہ فیوچر کیا ہونے جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، نون لیگ، جے یو آئی، بڑی جماعتیں، اتحاد کس طرح کے بننے جا رہے ہیں عام الیکشن میں، جو عام انتخابات 2023 کے ہوں گے، اس میں وہ الگ ٹاپک ہو جائے گا، میں اس پر تفصیلی پروگرام شیئر کروں گا۔ لیکن یہ جو نون لیگ نے فیصلہ کیا تھا، اس پر پہلے شاہد خاقان عباسی چلے گئے تھے نواز شریف کی ہدایت پر مولانا عبدالغفور حیدری کے پاس، اور اتفاق یہ ہے کہ مولانا عبدالغفور حیدری کے ساتھ اس دن میں بھی ملا تھا، میں بیٹھا ہوا تھا، تو شاہد خاقان عباسی کا ان کے پاس فون آ گیا تھا اور وہ آنا چاہ رہے تھے، تو 9:30 بجے کا رات کا ٹائم دیا تھا، ہم کوئی 7 بجے ملے تھے حیدری صاحب اور میں۔ تو شاہد خاقان عباسی آئے، ان کے سامنے رکھا کہ یہ ہم نے سوچا ہے کہ گیلانی کے پیچھے ہم نہیں چلیں گے، اور کیونکہ وہ ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے ساتھ مل گئے ہیں، ان کے ساتھ آن بورڈ ہیں، تو ہم کیسے چلیں؟ تو یہ پی ڈی ایم کے بیانیے کی نفی ہے، پی ڈی ایم کی تحریک کو بڑا دھچکا پہنچے گا، اتحاد کو دھچکا پہنچے گا، لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں، انگلیاں اٹھا رہے ہیں، تنقید کر رہے ہیں، تو ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ شاہد خاقان عباسی نے یہ شیئر کیا، پھر حیدری صاحب نے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ رابطہ کیا، اب تو مولانا بھی آ گئے ہیں، تو آج پھر اچھا اس کے علاوہ نون لیگ نے باقی جماعتوں سے بھی مشاورت کی، نیشنل پارٹی ڈاکٹر عبد المالک کی جو ہے، اور محمود خان اچکزئی کی قومی وطن پختونخوا ملی عوامی پارٹی، اور اس کے ساتھ اختر مینگل کی بی این پی مینگل، ان کے پاس سینیٹرز ہیں ظاہر ہے، تو یہ 5 جماعتوں کے سینیٹرز 27 بنتے ہیں۔ گیلانی کے پاس 30 کی حمایت حاصل ہے، ان کے ساتھ جو ہے اپوزیشن لیڈر بن گئے ہیں، ان میں 4 جو ہے حکومت کے لوگ ہیں، باقی اپوزیشن کے پاس 27 سینیٹرز ہیں۔ تو نون لیگ نے ان کو آپشن بھی دیا پیپلز پارٹی کو کہ بھائی آپ کے پاس 30 ہیں گیلانی کے جو حامی ہیں، جنہوں نے گیلانی کو دستخط کر کے اپوزیشن لیڈر بنوایا ہے، 30 آپ کے، 27 دوسرے ہیں ہمارے، تو یہ 57 سینیٹر بن جاتے ہیں۔ آپ صادق سنجرانی کے خلاف ہیں، 100 سینیٹر ہیں ٹوٹل سینٹ میں، آپ جب صادق سنجرانی کو ہٹانا چاہ رہے ہیں، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ جعلی طریقے سے چیئرمین بنے ہیں، آپ کے 7 ووٹ جعلی طریقے سے مسترد کرائے گئے ہیں، تو آپ سنجرانی کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائیں۔ 57 سینیٹر ہیں ہمارے پاس بھائی، پوری اپوزیشن کے پاس، پیپلز پارٹی اور سب مل جائیں تو آپ تحریک عدم اعتماد لا کر سنجرانی کو ہٹا سکتے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی نہیں ہٹانا چاہ رہی، کیونکہ ظاہر ہے پیپلز پارٹی کو جب اسٹیبلشمنٹ سے اشارہ ملے گا تب پیپلز پارٹی کرے گی، جس طرح اشارہ پہلے ملا تھا کہ سنجرانی کو منتخب کرانا ہے، 2018 میں سنجرانی کو منتخب کرایا، جس طرح پہلے زرداری صاحب کو اشارہ میں شاید ملا تھا کہ بلوچستان حکومت گرانی ہے، بی اے پی بنانی ہے، یہ سارے اقدامات پیپلز پارٹی ظاہر ہے جو نظر آ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو چاہ رہی ہوتی ہے پیپلز پارٹی وہی کر رہی ہوتی ہے۔ تو نون لیگ، جے یو آئی اور بی این پی مینگل یا نیشنل پارٹی یا پختونخوا ملی عوامی پارٹی، ان کے پاس آپشن کیا بچتا تھا؟ یہی آپشن بچتا تھا کہ بھائی پیپلز پارٹی سے راستہ الگ کریں۔ پیپلز پارٹی ویسے خود اپنا راستہ الگ چن چکی ہے، راستہ الگ بنا چکی ہے، استعفوں سے انکار کر دیا، پھر ادھر کمٹمنٹ توڑ دی اپوزیشن لیڈر کی، پھر حکومت سے ووٹ لے لیے، اب حکومت سے تعاون کا اعلان کر دیا انتخابی اصلاحات پہ،
اور پھر نوید قمر فوکل پرسن انتخابی اصلاحات کمیٹی کا اپوزیشن اور حکومت اور ان کے درمیان تعینات ہو گیا حکومت کی جانب سے۔ تو یہ پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم سے مشورہ کسی بھی فیصلے میں نہیں کیا، تو پھر اپوزیشن کیا کرتی؟ اپوزیشن نے یہی فیصلہ کیا۔ آج پھر سینیٹرز آپس میں ملے ہیں تمام 5 ہی جماعتوں کے، اور انہوں نے فیصلہ کر دیا ہے۔ اعظم نذیر تارڑ نون لیگ کے جو ہیں سینیٹر، یہ نواز شریف کے وکیل بھی ہیں، جس پر پیپلز پارٹی کا الزام ہے کہ بھئی یہ بے نظیر کے شہید کے قاتلوں کے وکیل بنے ہوئے ہیں، تو ان کو ہم اپوزیشن لیڈر نہیں مانیں گے۔ یہ بہانہ بنا لیا تھا۔ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ بھئی یہ اعظم نذیر تارڑ بی بی کے شہیدوں کے وکیل ہیں، بی بی کے قاتلوں کے وکیل ہیں، تو پھر زرداری صاحب نے کاف لیگ کو قاتل لیگ کہا تھا۔ بی بی تو پرویز الہی کا نام لکھ کر دے کے گئی تھی کہ میں ماری جاؤں یا مجھے قتل کیا جائے یا مجھے کوئی نقصان پہنچے، تو پرویز الہی، پرویز مشرف اور اعجاز شاہ جو وزیر ہیں، جو وزیر داخلہ رہے تھے پی ٹی آئی کے ابھی دور میں، تو ان کے خلاف ایف آئی آر کی جائے۔ تو بلاول بھٹو تو ابھی بھی گئے تھے پرویز الہی کے گھر، اور ان کو نائب وزیر اعظم بنایا تھا، اور ابھی بھی دوبارہ وزیر اعلیٰ بنانا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ تضاد ہے پیپلز پارٹی کے فیصلوں میں۔ ایک تو تضادات بھی ہیں، اور پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کے شاید کہنے پر اپنے فیصلے جو ہے کر رہی ہے۔ اپوزیشن کو نقصان پہنچانے کی ذمہ دار بھی پیپلز پارٹی ہے، تو ظاہر ہے اپوزیشن نے اپنا فیصلہ کرنا تھا۔ تو آج فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ گیلانی کی قیادت میں اپوزیشن کی 5 جماعتوں کے، یعنی نون لیگ، جے یو آئی، نیشنل پارٹی، پختونخوا ملی عوامی پارٹی اور بی این پی مینگل، یہ گیلانی کی قیادت میں نہیں چلیں گے سینٹ میں۔ یہ 5 جماعتوں کے سینیٹرز اعظم نذیر تارڑ کی قیادت میں چلیں گے۔ وہ ان کے پارلیمانی لیڈر کہیں، جو بھی لیڈر کہیں، اپوزیشن لیڈر تو ظاہر ایک ہی ہوتا ہے، پارلیمانی لیڈر بھی الگ الگ جماعتوں کا، اکیلی جماعت کا اپنا اپنا الگ الگ ہوتا ہے۔ جوائنٹ پارلیمانی لیڈر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ تو مجھے نہیں پتہ، یہ دیکھنا پڑے گا۔ لیکن انہوں نے اعظم نذیر تارڑ کی قیادت میں چلنے کا فیصلہ کیا ہے 5 جماعتوں کے سینیٹرز نے، اور یہ 27 سینیٹرز ہیں۔ انہوں نے بلاک اپوزیشن کا 27 سینیٹرز کا بلاک اس کو نام دیا گیا ہے فی الحال، اور جو پیپلز پارٹی سے ہٹ کر جنون اپوزیشن کا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔